کیا کہیں گے؟ آج تو کال دی گئی تھی لیکن کارکنان بہت نظر نہیں آ رہے. نہیں کارکنان کیوں نہیں ہے، پیچھے انشاءاللہ آ رہے ہیں، ہر جگہ لوگ نکلے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ میں حیران ہوں کہ آپ عمران خان صاحب سے جو آپ نے ملاقات روکی ہوئی ہے، اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اسپیکر صاحب کہتے ہیں مذاکرات، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم سے بات کرو، آپ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. میں اسپیکر صاحب کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، میں پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کی ہے کہ آپ نیک نیتی سے بات کر رہے ہوں گے، لیکن کیا آپ کی حکومت اور آپ ایک پیج پہ ہیں؟ یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے تو آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر، اور دیکھیں عمران خان ہمارے جماعت کے چیئرمین ضرور ہوں گے، لیکن کیا وہ ایک سابق وزیر اعظم نہیں ہے؟ آپ کس طرح ایک سابق وزیر اعظم جو ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ کا سابق وزیر اعظم ہے، جو صرف ایک وزیر اعظم نہیں امت مسلمہ کا لیڈر ہے، آپ نے اس کو 2829 تقریباً 30 دنوں سے انکمیونیکیٹو کر دیا ہے؟ نہ فیملی ممبر مل سکتے ہیں، نہ وکلاء مل سکتے ہیں، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ جا کے مل سکتی ہے. اچھا ایک مزیدار بات جو کہ قابل افسوس ہے، اس طرح میں کہوں گا کہ ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران محترم سلمان راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل تو ہیں ہی، لیکن آپ کو یاد ہوگا 15-20 دن یا اس سے بھی کچھ دن زیادہ ہو گئے ہوں گے، ایک کیس تھا خان صاحب پہ، ٹویٹر ان کے اکاؤنٹ کے حوالے سے کیس بنایا. اس کیس کے حوالے سے ہم لوگ پیش ہوئے، وکلا سارے پیش ہوئے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے محترم جج صاحب کو یہ کہا کہ میں ان کا اس کیس میں وکیل ہوں، میں نے ان سے وکالت نامہ سائن کرانا ہے اور ان سے ہدایات لینی ہے. محترم جج صاحب نے اسی وقت ہائی کورٹ کے جج منہاز صاحب تھے شاید، انہوں نے آرڈر کیا اور ان کو کہا کہ آج کی آج ان کی ملاقات کرائی جائے. وہ دن اور آج کا دن ان کے وکیل اپنے کیس میں اپنے موکل سے مل نہیں پا رہے. لیکن دیکھیں سب باتوں کی ایک بات، اگر آپ مخلص ہیں، اگر آپ ملک کو آگے چلانا چاہتے ہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو سب لوگوں سے کاٹ دیں اور پھر جو اڈیالہ کے بعد ان کی سسٹرز کے ساتھ بالخصوص نورین آپا کے ساتھ کیا گیا، اچھا آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، ان پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے انڈین چینلز کو انٹرویو کیوں دیا. یار وہ سیاسی خاتون نہیں ہے، وہ ایک گھریلو خاتون ہے، ان کا بھائی ہے جو ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی ان کا بھائی ہے، اور ان کے گھر میں ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں. اور بچپن سے انہوں نے، ان بہنوں نے، میرا جو اندازہ ہے ماں کی طرح اس بھائی کا خیال رکھا ہے. جب بھارت سے اور افغانستان سے یہ خبریں چلائی گئیں، خان صاحب کے بارے میں غلط خبریں چلائی گئیں، جو میرے منہ پہ الفاظ نہیں آتے، جو خبر چلائی گئی، اس کے بعد کیا بجائے اس کے کہ آپ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کراتے، آپ ان کی بہن کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ نے انٹرویو کیوں دیا؟ وہ کیا کرے، وہ بیچاری بہن ہے، کیا پی ٹی آئی کی کسی آفیشل نے، چیئرمین نے، جنرل سیکرٹری نے چینلز کو انٹرویو دیا؟ نہیں، انہوں نے دیا. دیکھیں بڑا اس کا آسان طریقہ تھا، آج بھی بڑا آسان طریقہ ہے. آپا کو تینوں آپاؤں میں سے نورین آپا، عظمیٰ بی بی یا علیمہ آپا میں سے کسی ایک کو 5 منٹ کے لیے ملا دیں. اللہ کرے کہ وہ خیر سے آج جائیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا انکمیونیکیٹو کیوں رکھا؟ کیا حکومت کچھ ایسا کر رہی تھی جس کے لیے عمران خان سے دوری ضروری تھی؟ اتنا ڈرتے ہو یار، ایک آدمی سے اتنا ڈرتے ہو؟ وہ تو ابھی باہر نہیں نکلا. اور میں نے کل قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی ہے، سب چینل اس کو چلائیں، کہ عمران خان صاحب سے 1.5 سال پہلے جب میں، سلمان، اپنا محترم سردار لطیف کھوسا اور عامر ڈوگر صاحب 16 فروری 2024 کو الیکشن کے ایک ہفتے بعد جب ہم خان صاحب سے ملے تو خان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں انتقام نہیں لوں گا، 12 کی میری حکومت بنتی ہے، میں ملک چلاؤں گا، ہاں ادارے اپنا جو عدالتیں ہیں وہ اپنا احتساب کریں، وہ انتقام لینے نہیں آ رہا. بھائی کیوں آپ ڈر رہے ہو؟ لیکن وہ تو جب باہر آئے گا، وزیر اعظم بنے گا، وہ علیحدہ اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک نظارہ دنیا دیکھے گی. اس کے ایک سٹیٹمنٹ سے آپ ڈرتے ہیں، ایک سٹیٹمنٹ سے ڈرتے ہیں، جس وجہ سے آپ نے 1 مہینے سے اس کو آپ نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. لیکن یہ کتنی بڑی، دیکھیں اتنی بڑی موومنٹ کرنی پڑی تو تب آپا کو جا کے آپ نے ملاقات کی اجازت دی ہے. اگر آپ یہ ایک اچھے طریقے سے کرتے تھے. میں کہتا ہوں ایک بات اور، انہوں نے سہیل افریدی کے خلاف کیا کیا حرزہ سرائی نہیں کی. ایک بہت ہی ذمہ دار شخص سے میں نام نہیں لیتا، پشاور جا کے پریس ٹاک کی، ان کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. لیکن سہیل افریدی نے بطور وزیر اعلیٰ پہلی سپیچ جب کی، انہوں نے کیا کہا؟ میں پہلے پاکستانی ہوں، اس کے بعد پختون ہوں. اور اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ 8 یا میرے خیال میں 8 بار آ کے ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. وہ ایک نوجوان سہیل افریدی نہیں ہے 36 37 38 سالہ، وہ ایک 4.5 کروڑ کا نمائندہ ہے. وہ ادھر پنجاب کی روڈوں پہ گلیوں پہ بیٹھ کے خیبر پختونخوا کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا پورے پاکستان کے حصے کا خون وہاں بہہ رہا ہے. آج بھی آپ نے بنو میں دیکھا جو وہاں واقعہ ہوا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے ان کو
कॉल की, उनको अप्रिशिएट किया, मुबारकबाद दी, हमने तारीफ़ की। लेकिन जब सुहेल ने उनको ये कहा कि आप मुझे खान साहब से रास्ता दीजिए, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा पूछ के बताता हूँ। आप भी ज़रा पूछ के बताएं शहबाज शरीफ साहब से कि क्या पूछ लिया आपने, क्या किसी ने कुछ कहा, कोई इजाज़त मिली कहीं से? अली मोहम्मद खान साहब, ये गवर्नर राज की बातें किस लिए की जा रही हैं? कोई पैगाम देने की कोशिश की जा रही है? बहुत ही गलत बात है। गवर्नर राज ना आप लगा सकते हैं, ना आपको लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जंग कौमें लड़ती हैं, फ़ौजें नहीं लड़ती। हम अपनी पाक फ़ौज अपने इदारों के साथ हैं दहशत गर्दी की जंग में, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जंग हम जीतें तो पाक फ़ौज के साथ रेंजर्स के साथ और पुलिस के साथ पीछे अवाम चाहिए। अगर अवाम नहीं है तो जंग नहीं जीत सकते, और अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है। गवर्नर राज लगाना मैं समझता हूँ इस हुकूमत, ये फॉर्म 47 हुकूमत की आखिरी सबसे बड़ी सियासी गलती होगी। उनकी सियासत में ये आखिरी कील साबित होगी उनके कॉफिन में। अगर उन्होंने ये गलती की, करके देख लें, आप उसका रिएक्शन देख लेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, एक सवाल मेरा ले ले कि ये जो गुज़िश्ता मंगल को यहाँ पर जब बैरिस्टर गौहर साहब तशरीफ़ लाए तो विकेट के दोनों जानिब खेलने के नारे लगाए गए, तो क्या बैरिस्टर गौहर साहब से जो है यहाँ पर उनको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है? मैं एक बात बताऊं, दूसरी बात ये कि जो फील्ड मार्शल के हवाले से जो बयानिया आप लोगों ने अभी पीटीआई का तरतीब दिया गया, तो उसमें आपको क्या मिला? देखिए, गौहर का मैं आपको एक बात बताऊं, गौहर की भी वही बीमारी है जो मेरी है। मैंने बहुत साल पहले खान साहब को कहा, खान साहब मैं सिर्फ आपके कैंप में हूँ। वो ज़माना था जब जहांगीर तरीन साहब जमात में थे, शाह साहब वाइस चेयरमैन, बहुत बड़े बड़ी लीडरशिप मौजूद थी। मैं किसी ग्रुप का, किसी धड़े का हिस्सा ना कभी था, ना हूँ, ना कभी हूँगा। मैं सिर्फ इमरान खान के साथ हूँ इस जमात में। तो खान साहब को मैंने कहा कि हम किसी धड़े में बाज़ हम लोग नहीं होते, हम सिर्फ आपके साथ होते हैं, तो फिर हमारा पूछने वाला कोई नहीं होता। गौहर का मैं आपको बताऊँ, इस वजह से नहीं कि मेरी जमात के चेयरमैन है या मेरा कोई ज़ाती ताल्लुक़ कोई ख़ास इतना ज़्यादा होगा भी नहीं, बहुत रिस्पेक्टेबल ऑनर का एक रिश्ता है। लेकिन मैंने गौहर का ये देखा है कि वो खान साहब से सिंसियर है, वो खान साहब से सिंसियर है, वो खान साहब से सिंसियर है, और वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब से सिंसियर है। वो गौहर कहीं और से डिक्टेशन नहीं लेता, वो सिर्फ खान साहब से सिंसियर है। इस वजह से कुछ लोगों को उससे गिला रहता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह उसने इमरान खान का, उनकी सिस्टर्स का, उनकी फैमिली का, बुशरा बीबी का, सबका केस अदालत में और पार्लियामेंट में लड़ा है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। यार, हम कभी भी इदारे के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आगे जाने के लिए आपको शख्सियात नहीं, इदारों को मजबूत करना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब थे, दागल नाके पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है वो मीडिया से अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बड़ी तादाद में जो है वो पहुँचे हैं, लेकिन ये आपको नज़र आ रहा होगा एंटी राइट फोर्स जो है वो बैरियर्स खड़े किए गए हैं, और सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है और कंटेनर्स लगाए गए हैं। यहाँ पे ख़वातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, जो पंजाब पुलिस है वो भी मौजूद है, डॉल्फिन फोर्सेस भी मौजूद है। और अली मोहम्मद खान इस वक्त आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी को तो जाने की इजाज़त किसी सूरत नहीं है, पुलिस ने क्लियरली कहा है, लेकिन वो पैदल अंदर जाएंगे और आगे जाकर जो अपने एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं या जो भी करते हैं वो उसके बाद होगा। अली मोहम्मद खान जो है उस वक्त पुलिस से नेगोशिएट कर रहे हैं।